میرے پاس ایک اعتراض آیا، سوال آیا، کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، ان کی تصویر بڑی دھندلی ہے یا بڑی خراب ہے لوگوں کی نظروں میں؟ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ذکر بلند کر دیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تصویر خراب ہے، تو لوگوں کی نظروں میں اچھی نہیں ہے، عوام کی اور غیر مسلموں کی نظر میں قرآن کہہ رہا ہے ہم قرآن کی مانیں یا آپ کی بات مانیں؟ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو مشہور لوگ ہوتے ہیں، ان کی اپنی صلاحیتیں تو ہوتی ہیں، لیکن وہ اکیلے اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے بڑے نہیں ہو جاتے، دنیا میں مشہور و مقبول نہیں ہوتے۔ اپنے فالوورز کی وجہ سے، اپنے ماننے والوں کی وجہ سے، اپنے پیچھے چلنے والوں کی وجہ سے ان کا قد بلند ہوتا ہے۔ یہ اصول ہے جو دنیا میں ہر ایک کے لیے ہے۔ اب سے 1450 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ایک مرکزی کردار تھے، سینٹرل کریکٹر۔ بچہ بچہ انہیں جانتا تھا، عرب کے چپے چپے پر، کونے کونے میں۔ بڑی تعداد ان کے ماننے والوں کی تھی، لیکن وہ بھی تھے جو ان کے مخالف تھے، ان کے گھروں کے بچے بھی جانتے تھے۔ وہ پہلے تو مکے سے باہر کوئی نہیں جانتا تھا، اور اس کے بعد پھر پورے عرب کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا جو نہیں جانتا تھا۔ یہ ہوا ان کے فالوورز کی وجہ سے، ان کے صحابہ کی وجہ سے، جو ان کے جانثار تھے، جو ان کی ہر بات کے اوپر آمنا اور صدقنا کہنے والے تھے، ان کے لیے مر مٹنے والے تھے۔ اور صرف وہی نہیں، شروع کے دور میں ان کے جو مخالفین تھے، ان کی وجہ سے بھی قد بلند ہوا۔ یہ مخالفت کرنے والے پبلسٹی کرتے، وہ پبلسٹی بہت سے لوگوں کو مجبور کرتی ہے، سب کو نہیں تو بہت سے لوگوں کو مجبور کرتی ہے کہ ہم خود تو دیکھیں ذرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، جب وہاں میلہ لگتا تھا پہلے حج کے دنوں میں، عکاس کا میلہ مکے میں، عرب کے دور دور سے جتھے آتے تھے، وہ قبیلے آتے تھے، اپنے اپنے جو ان کے کیمپ ہوتے تھے وہاں جاتے تھے، بتاتے تھے، بتانے کی کوشش کرتے تھے، پیغام پہنچانے کی۔ تو ساتھ ساتھ ابو لہب چلتا تھا، ساتھ ساتھ کچھ اور شرپسند چلتے تھے، جو کچھ آگے اور کچھ ساتھ میں، اور وہ لوگوں کو بھڑکاتے تھے کہ اس کی بات مت سننا، یہ تباہی ہے، اس کی بات سننا، تم برباد ہو جاؤ گے، تمہارے گھروں میں پھوٹ پڑ جائے گی، جادو کر دے گا تمہارے اوپر۔ لوگ بچتے تھے، وہاں پر علل اعلان تو سامنے نہیں آتے تھے اور انکوائری کے لیے ملتے تھے، لیکن پھر وہ جب گئے اپنے اپنے گھروں کے اوپر، تو ابھی تو دعوت مکے کے اندر بالکل ایسی سٹیج کے اوپر تھی کہ ابھی مذاق اڑانا بھی شروع نہیں کیا تھا، ابھی ان کے ساتھیوں کو ستانا بھی شروع نہیں کیا تھا، بالکل ابتدائی درجے میں تھی کہ جگہ جگہ ان کی شہرت انہوں نے پہنچا دی جو مخالف تھے، کہ وہ مکے میں ایک شخص ایسا ہے، وہ لوگوں میں پھوٹ ڈلوا دیتا ہے، لوگ بتا رہے تھے، خاندانوں کو بگاڑ دیتا ہے، جادوگر ہے۔ تو کیوریوسٹی اور تجسس ان کا نام تو پھر مخالفین نے پھیلا دیا، پھر ان میں ایک تجسس پیدا ہوتا ہے، کیوریوسٹی پیدا ہوتی ہے بات کو، اور جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر کچھ اچھی خبریں پہنچتی ہیں، اور وہ اس مخالفوں میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پھر اس کی سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور یہ بھڑکانے والے کیا چاہتے تھے۔ تو وہ ایک مرکزی کردار تھے، ایک سینٹرل کردار تھے، ان کے چاروں طرف ان کے صحابہ تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحابہ سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ سیرت کریکٹر کو کہتے ہیں نا، ایک آدمی چاہے جتنا پائس ہو، چاہے جتنا متقی ہو، چاہے جتنا پرہیزگار ہو، اگر کسی
جنگل میں ہے یا کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے تو لوگ نہیں جانتے. ان کی سیرت کی جھلک ان کے صحابہ میں آئی. اس درجے تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اثرات آئے، جھلک آئی. ہر ایک اپنے اپنے الگ رنگ کے اندر کسی نہ کسی بہترین رخ کو لیے ہوئے تھا، اور وہ چاروں طرف لوگوں کو نظر آ رہے تھے کہ جانیں دے رہے ہیں. تپتی ہوئی ریت کے اوپر گلے میں پھندا ڈال کر گھسیٹا جا رہا ہے. کیا بات ہے، کچھ تو ہوگا، اسے چھوڑنے کو تیار نہیں. اس وقت بھی آوازیں احد احد کے نکل رہی ہیں. یہ سیرت جو صحابہ میں آئی تھی، یہ کردار اور کیریکٹر ان کے اندر آیا تھا، ان کے ذریعے یہ پھر لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کس نے دیا. لوگ پوچھتے ہیں ان کو کس نے دیا. جو صحابہ ہیں، جو ساتھی ہیں، جو ماننے والے ہیں، ان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد یہ ذریعہ بنے. اصل میں ذکر تو اللہ نے بلند کیا، یہ ذریعہ بنتے ہیں، اسباب بنتے ہیں. اللہ کے رب العزت کے سارے کام اسباب سے ہوتے ہیں. اس دنیا میں وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے. تو آپ کے ذکر کا بلند ہونا ان کے صحابہ کی معرفت تھا. میرے پاس ایک اعتراض آیا، سوال آیا، کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، ان کی تصویر بڑی دھندلی ہے یا بڑی خراب ہے لوگوں کی نظروں میں. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ذکر بلند کر دیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تصویر خراب ہے، لوگوں کی نظروں میں اچھی نہیں ہے، عوام کی اور غیر مسلموں کی نظر میں. قرآن کہہ رہا ہے ہم قرآن کی مانیں، آپ کی بات مانیں. قرآن کی کسی بات کا اپنا مطلب جس نے بھی جیسے بھی سمجھا، اگر وہ آنکھوں دیکھی حقیقت جو سامنے نظروں سے دیکھ رہے ہیں، تاریخ سے نہیں پہنچی ہے، اگر اس کے خلاف جا رہی ہے تو آپ نے قرآن کی کسی بات کا مطلب غلط سمجھا ہے، اسے صحیح نہیں سمجھا ہے. ورنہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہوگا. تو پھر اسے جو کچھ گزر رہا ہے، پیش آ رہا ہے، اس کی روشنی میں سمجھیے. یہ بھی اللہ کی آیات، واقعات کی شکل. ان کا ذکر اللہ نے بلند فرمایا جب وہ یہاں تھے. آج بھی ان کا ذکر بلند ہے، وہ جہاں ہیں. یہاں ان کا ذکر بلند فرمایا ان کے ماننے والوں کی معرفت. اور آج ان کے ماننے والے جیسے بھی ہوں گے، ان کے ذریعے ان کا ذکر جو اس کی تصویر ہوگی، ان کی تصویر ہوگی یہاں اس دنیا میں. تو لوگ ان کے ساتھ کے لوگوں کو دیکھ کر، صحابہ کو دیکھ کر، لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا جگہ جگہ. ان کے مخالفین کی باتیں سن کر، جو مخالف ہوتے ہیں. اور آج یہ تو کرتے ہیں مسلمان. آپ میں سے سب نے، یہاں جو لوگ ہیں ان میں سے سب نے سیرت کی کتابیں نہیں پڑھی ہوں گی. ایک عقیدت ہے ذہن کے اندر، پڑھنا چاہیے. دنیا کی اکیلی شخصیت ہے جس کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس ریکارڈ میں نہیں ہے. کوئی دنیا میں نہ اس سے پہلے ایسے گزرا، نہ آئندہ آئے گا. دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. آپ تو پڑھ سکتے ہیں، کسی غیر مسلم کو دینے کی کوشش کریں سیرت کی کتاب تو وہ پڑھنے کو تیار نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں قلب سلیم والے، ان کے خود متوجہ ہوتے ہیں کہ دراصل ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ایسے دینے سے نہیں پڑتا، لے جا کے گھر پھینک دیتے ہیں. اگر لے بھی لیں گے وہ کچھ آپ سے کوئی کڑوی بات اگر نہیں کہیں گے تو. کتابیں اس بات کو پڑھیں گے، پہلے وہ کتاب مسلمین کو پڑھیں گے. وہ جو چھپی ہوئی کتابیں یا کاغذ قلم کے اوپر جو کتابیں لکھی ہوئی، وہ بات کو پڑھیں گے. ان کو پڑھا جا رہا ہے، ان لوگوں کی معرفت. غیر مسلم اگر انہیں پڑھ رہے ہیں تو ان لوگوں کی معرفت پڑھ رہے ہیں جو اپنے آپ کو ان کا ماننے والا کہتے ہیں. جیسے یہ ہوں گے، جس چیز کی نمائندگی یہ کریں گے، ریپرزینٹ کریں گے، اسی کا نمائندہ انہیں سمجھا جائے گا. آج یوم رحمت ہے. لوگ بڑی تعداد کے اندر دنیا میں یہ مانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. میں یہاں اس تفصیلات میں تاریخ کے نہیں جاؤں گا. وہ 9 والے بھی غلط ہیں، وہ 12 والے بھی غلط ہیں. اصل میں اصل حقیقت یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں پیدائش ہوئی. کس تاریخ کو ہوئی وہ
ہم تک نہیں پہنچی، یقین سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن عوام کی ایک بڑی تعداد ایک دن اس دن کو 12 ربیع الاول کو سمجھتی ہے یا کہ وہ آپ کی پیدائش نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن ہوئی۔ تو ہمیں عوام کو بتانا چاہیے کہ اچھا اس دن اگر تم اپنی اس کی پیدائش کو لوگ دنیا میں مانتے ہیں تو پھر ہم اپنی زندگی سے وہ چیزیں درشائیں اور وہ چیزیں جو ہیں وہ ظاہر کریں اور نمایاں کریں جسے دیکھ کر لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں۔ اب کر رہے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ، مجھے اطلاع ملتی ہے، پہلی ربیع الاول سے لگے ہوئے ہیں، ایک دو نہیں بہت سے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ کوئی یتیم خانے میں جا رہا ہے، کوئی اناتھالیہ کے علاوہ کوئی وہ جو جہاں پر بیوائیں رہتی ہیں وہاں جا رہا ہے، کوئی اولڈ ایج ہومز میں جا رہا ہے۔ تو وہ لوگ جنہیں گھروں سے نکال دیا گیا، جو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ان کے ساتھ جا کر بیٹھ کر باتیں کی، کچھ وہ جو چیزیں انہیں نہیں ملتی کچھ ان کے لیے تحفے لے کر گئے، کسی نے پیڑ لگائے، کچھ پریاورن کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں، ماحولیات کے لیے، ایٹماسفیئر پالوشن کے لیے کریں گے آگے، کچھ لوگ واٹر کنزرویشن کے اوپر، پانی بچانے کے اوپر، پانی کی آلودگی کے اوپر، ساؤنڈ پالوشن کے اوپر، نوائز پالوشن، یہ سب رحمت کے کام ہیں۔ یعنی اس کے تعلق تمام انسانیت سے، خود آپ کی اپنی ذات سے بھی اور دوسروں کی ذات سے، ان کے نقصانات سے بھی لگے ہوئے ہیں، بڑے جذبے کے ساتھ بہت سے لوگ لگے ہوئے ہیں، یہاں رامپور میں نہیں بہت سی جگہوں پر۔ بہرحال یہ تو دل سے دعا نکلتی ہے، خالی ایک رسمی الفاظ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، لیکن امت کی تصویریں پیش کی جاتی ہیں اور دکھائی جاتی ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہوں آپ کی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں یا دکھائی جاتی ہیں، مبارکباد آپ کو۔ یہ یوم رحمت کے نام کے اوپر ذرا زیادہ ایکٹیویٹ ہو گئے۔ یہی بات میں آپ سے اگر کہتا کہ جنوری کے مہینے میں یہ اپیل کرتا کہ بھئی کریے نا رحمت کے کام، ذرا جوش جذبے میں، ہو سکتا ہے ایک دو چار لوگ کر لیتے، ہزاروں نہیں کرتے۔ بہرحال آپ نے کیا، مبارکباد۔ یوم رحمت یہاں آج تھا، کمپیشن ڈے، یا جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے نام کے اوپر لوگوں سے کہا کہ اسے مانتے ہیں تو اسی دن کم از کم اس مہینے میں بھی، اس کے قریب کے ہفتے میں بھی اس دن بھی رحمت کے کام کریں۔ بہت سے ممالک وہ ہیں جہاں کل تھا یہ یوم رحمت یا کمپیشن ڈے، بہت سے جگہوں پر آج ہے، یہاں ہندوستان اور پاکستان میں بہت سی جگہوں پہ کل تھا، وہاں بھی کچھ ہوا، باہر کچھ جگہوں پہ، اس میں سے کچھ بتا رہا ہوں آپ کو۔ فرانس میں ایک شخص آیا، اس کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا، ایک ہاتھ میں چاقو تھا، ایک چرچ میں گھسا اور اس نے 3 لوگوں کو ہلاک کر دیا، جس میں 2 عورتیں، ایک چرچ کا کرمچاری۔ ان 2 عورتوں نے، بوڑھی عورتوں نے کیا قصور کیا تھا اسلام کے خلاف؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس چرچ کے کرمچاری نے کیا کیا تھا؟ ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں چاقو۔ اس کے بعد پھر وہ اس کو گولی والی ماری گئی، زندہ پکڑ لیا گیا اس کے بعد، ورنہ اوروں کو پتہ نہیں کتنوں کو مارتا۔ یہ 7واں واقعہ ہوا وہاں پر، شروع چارلی ہیبڈو سے ہوا، جس کا تذکرہ یہاں بہت آ چکا ہے۔ وہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں، رکے نہیں ہیں، وہ اپنا کیے جا رہے ہیں، یہ اپنا کر رہے ہیں کہ ہاتھ میں چاقو لے کے لوگوں کو قتل کرتے پھر رہے ہیں۔ کارٹونسٹ تو کبھی ہاتھ آیا نہیں جس نے بنایا تھا، یہ اپنا کر رہے ہیں، جگہ جگہ قتل کر رہے ہیں لوگوں کو۔ اب جب یہ ہوتا ہے تو حکومتیں تو مختلف جگہوں پہ یہ چاہتی ہیں نا کہ جو ان کی غلطیاں ہیں ان کو چھپا کر عوام کا رخ کچھ جذباتی ایشوز کی طرف موڑے۔ تو یہ فرانس کے صدر میکرون نے بھی کیا، یہ ان کے ریئیکشن کے اندر پاکستان اور ترکی نے بھی کیا، یہ دونوں طرف سے کہ عوام کے جذبات جو ان کے اندرونی مسائل ہیں ان کے مسائل کی طرف سے ہٹا کے جذباتی چیزیں دیں، اور بڑی آسانی سے بہت لوگوں کو جذبات کے اوپر بھڑکایا جا سکتا ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں دنیا میں۔ مثلاً یہ اپیل آئی کہ فرانس کی بنی ہوئی چیزیں جتنی ان کا بائیکاٹ کریں مسلمان۔ یہ اپیل کوئی پہلی بار تھوڑی آئی ہے، مجھے معلوم نہیں آپ میں سے کتنوں کو یاد ہے۔ یہ اپیلیں تو کم سے کم اس سے پہلے 10 بار آ چکی ہیں الگ الگ ملکوں کے لیے
کہ ان کی جو مصنوعات ہیں یا ان کے پروڈکٹس کا مسلمان بائیکاٹ کریں؟ یہ تو ایسا ہے کہ اپنا تھوکا وہ اپنے منہ کے اوپر آئے۔ ارے ان لوگوں نے جنہوں نے اپیلیں کی ہیں پھر وہ کوکا کولا پینا شروع کر دی، جنہوں نے اپیلیں ایشو کی تھیں۔ جب پہلی بار ایشو کی تھی اس دن سے لے کر آج تک میں نے تو چھوڑا ہوا ہے۔ جب ایشو کی تھی یہ بات ہو گئی 20-22 سال، شاید اس سے زیادہ پرانی، یہ اپیلیں طرح طرح کی آتی رہی، کچھ دن جذبات میں چاروں طرف چلتے رہی۔ یہ صرف جذبات اور بھڑکانے کے لیے ہوتی ہیں، لوگ پریکٹیکلی چند چیزیں چند دن چھوڑتے ہیں پھر اسی جگہ آ جاتے ہیں۔ تو اور بدنامی کی بات ہوتی ہے کہ ایک قوم جو ہے وہ کوک اور پیپسی نہیں چھوڑ سکتی حضور کے لیے، ان سے اپیلیں کی جا رہی ہیں، ان کو کوئی تعلیم دی جا رہی ہے، تو یہ اپیلیں بھی کھوکھلی ہیں اور اصل میں تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہوتا۔ کچھ مؤثر ہوتا، کچھ افیکٹو ہوتا، بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی دنیا میں ہے، وہ جس چیز کا بائیکاٹ کر دیں ہل جائے، دنیا ہل جائے گی، نہیں کر سکتے۔ دیکھتے چلے آئے ہیں نا، آج تک کوئی پہلا تجربہ نہیں ہے۔ یہ جا کے چاقو مار سکتے ہیں اور چاقو کھا سکتے ہیں، یہ کوک پیپسی نہیں چھوڑ سکتے ان کے لیے، یہ اپنی اور زبان کے چٹخارے کی چیزیں نہیں چھوڑ سکتے۔ اور کوئی زیادہ ذرا کمفرٹ آسانی کی ہو تھوڑی بہت کہ اس چیز کے استعمال میں زیادہ آسانی ہے، ان کی بنائی ہوئی پروڈکٹ میں دوسروں کی، تو اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ چھوڑتے تو کچھ اثر بھی پڑتا، یہ چاقو چلانے سے تو یہ تو ان کا مقصد ہے، ان کے ہاتھوں میں کھیلتے اور جانے کے بعد، اور دنیا دکھاتی ہے ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں چاقو۔ آپ کے نظر تو نہیں آیا زبان کے اوپر قرآن اور ان کی سیرت کے واقعات تھے، اور آپ جو کچھ کر رہے تھے لوگوں کی مدد کر رہے تھے، آپ اور بہت سے شہروں میں بہت سے مسلمان۔ میں اس کو محاورے میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہاتھ کے اندر قرآن تھا اور ایک ہاتھ کے اندر رحمت کے پھول تھے۔ اب یہ دو رخ ہیں کہ یوم رحمت ایسے بھی چل رہا ہے اور یوم رحمت ایسے بھی چلا، اور یہ صرف ایک جگہ نہیں ہوا۔ وہاں جدے کے اندر یہ بھی یوم رحمت پر ہوا ان کے کل، کہ ایک فرینچ کونسلیٹ کے اوپر، قونصل خانہ جو فرانس کا تھا، اس پر ایک گارڈ پر حملہ کیا، اسے زخمی کر دیا کسی نے۔ اور ایک فرانس میں ہی ایک کسی جگہ پر ایک افغان پکڑا گیا، وہ ٹرام میں چڑھ رہا تھا اور اس کے پاس چاقو تھا۔ تو یہ کوششیں کئی جگہ ہوئی اس طرح کی۔ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا، یقیناً سچے محبت کرنے والے تھے، حقیقی محبت کرنے والے تھے، لیکن محبت کمیونلزم بن جاتی ہے جب ان کی تعلیمات کے خلاف ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں لوگ کہ ہم ان کی عشق، ان کی محبت، انہی کے پیچھے چلنے کی وجہ سے کر رہے ہیں، لیکن وہ اصل میں جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی تصویر خراب کر رہے ہوتے ہیں دنیا کی نظر میں، اور بگاڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ یہ چاہتے ہیں ایک دو دنیا کے اندر چند واقعات، اتنی بڑی دنیا کے اندر یہ چند واقعات ہیں، لیکن پوری دنیا کے اندر زبردست طریقے سے پبلش ہوتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا، فرانس کے صدر نے، اسلام از ان کرائسس آل اوور دا ورلڈ، اسلام ایک بحران سے دوچار ہے، تمام پوری کرائسس پوری دنیا کے اندر۔ اب ڈپلومیٹ ہیں، اس سے زیادہ کچھ اور جو ان کے دل میں ہوگا، اگر سچ مچ وہ کہتے تو شاید زیادہ کچھ سخت ہوتا، اس حد تک کہہ دیا انہوں نے۔ اسلام تو کرائسس میں کبھی نہیں آئے گا، آ ہی نہیں سکتا۔ یہ کرائسس میں تو مسلمان آتے ہیں، مسلمان ہی اوپر اٹھتے ہیں، مسلمان ہی نیچے گرتے ہیں۔ جو بولا جاتا ہے نا اسلام خطرے میں، اسلام تو کبھی خطرے میں پڑا ہی نہیں، نہ پڑ سکتا ہے۔ اس اسلام کا نام لینے والے کبھی خطرے میں پڑتے ہیں، کبھی سربلند ہوتے ہیں۔ یہ دو کمپیریزن میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ میں جب یہ باتیں کہتا ہوں تو بہت سے اپنے بھی خفا ہو جاتے ہیں۔ ہر مرتبہ جب اس طرح کی کوئی بات کہتا ہوں، جبکہ جس جذباتی طرز عمل سے الگ ہٹ کر اس پر آئیے کہ جو انہوں نے سکھایا تھا، انہوں نے اس میں کیا کیا تھا، تو بہت سے جو تعلق رکھنے والے، جنہیں میں اپنا کہہ رہا ہوں، وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں بہت سے۔ لیکن بہرحال جو مجھے وہ بات کہنی ہے جو
حقیقی اسلام میں میرے دعوے کی بات نہیں ہے، وہ جو قرآن نے کہا، وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ وہ تو یہ کرتے تھے کہ کوئی اگر بوڑھی عورت ہے وہ گالیاں ساتھ میں دیتی جا رہی ہے، برا بھلا کہتی جا رہی ہے، اپنی آئیڈینٹی بھی نہیں بتا رہے ہیں اور اس کا سامان لادے چلے جا رہے ہیں، اور آخر میں بھی نہیں بتانا چاہا تھا تو پوچھا تو بتا دیا۔ وہ تو یہ کرتے تھے کہ کاٹو بڑے راستے سے گزرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اے میرے رب، یہ قوم مجھے جانتی نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں یہ لوگ۔ وہ تو یہ کرتے تھے کہ جب خون میں اوپر سے نیچے تک نہا جاتے تھے اور اللہ کے پاس سے آفر آتا تھا کہ ان سب کو تباہ کر دیا جائے، دیکھیں ان کی نسلیں کیوں تباہ ہو جائیں، وہ نسلیں بھی ایمان لائیں گی۔ تو انہوں نے اس وقت اس کو اوکے نہیں کیا، اس آفر کو انہوں نے ہاں نہیں کہا۔ وہ تو یہ کرتے تھے کہ جب فاتح ہو کر کسی شہر کے اندر داخل ہوتے تھے، اس شہر میں جس میں ان کے گھر بار جو 8 سال پہلے ان کے نظروں کے سامنے پڑے تھے اور کوئی مقابلہ کرنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی، ابھی شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے، ان کو اطلاع تھی، ابو سفیان آئے، دوڑے حضرت عمر کے، ابھی سے تو نہیں قتل کر دوں۔ حضرت عباس نے جلدی سے اپنے پروٹیکشن میں لیا، امان میں لے کر، اور وہ بھی ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ تو میرے پروٹیکشن تک کو نہیں مانیں گے، یہ بہت، جس وقت ان کو کوئی غصہ آتا ہے تو کسی کو دیکھ کر تو وہ جلدی سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں گھس گئے ہاتھ پکڑ کے۔ اسلامی جو افواج تھیں ان کے چھوٹے چھوٹے سے لشکر، دور شام کا وقت تھا، رات کا، اب صبح مکے میں داخل ہونا تھا، وہ دور تک پھیلی ہوئی تھی، بڑی دور تک ان کے جو چراغ جل رہے تھے، اس سے بڑا ایک عجیب منظر تھا، جو وہاں سے اگر دیکھتے تو نظر آتا کہ دور تک جو چراغ جل رہے ہیں وہ خیمے ہیں۔ کہا حضرت عباس سے کہ ان کو لے جا کر ذرا وہ دکھائیے، یہ منظر دکھا کر آئیے۔ پہاڑی پہ چڑھ کر دکھایا، بہت رعب طاری ہوا۔ واپس آئے تو کہا، ان سے پوچھا کہ ابو سفیان کیا اب بھی یقین نہیں آیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ مقصد یہ تھا کہ بھی 8 سال کے اندر یہ کایا پلٹ کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا، اللہ کی مدد شامل ہے، اس لیے ہوا یہ 8 سال کے اندر۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ اسی بات کا تو اختلاف ہے رسول ماننے کا، ورنہ سارا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا اگر رسول ہی مان لیتے تھے۔ اب یہ جو فاتح بن کر جا رہے ہیں، اور کس بات کی تھی اختلاف، اس نے بھی تو کہہ دیا اسی بات کا اختلاف ہے بس۔ تو جس بات کا اصل اختلاف تھا، جس کی وجہ سے اتنی جنگیں ہوئی، جس کی وجہ سے انہوں نے اتنے حملے کیے، تو کہہ دیا کہ اس پر تو ہم وہیں پر ہیں۔ پوچھا آپ کیا چاہتے ہو؟ پھر کیا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا بڑا خون خرابہ ہوگا، کچھ اس پہ غور کریں۔ ابو سفیان چلو، وہ جو لشکر کمانڈر ہے یہ وہی ہے کہ جو جنگ احد میں کمانڈر بن کر آیا تھا اور بڑے دبدبے کے ساتھ میں، اور اس نے نقصانات پہنچائے تھے۔ یہ وہ ہے کہ جو اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ اسی بات کا تو اختلاف ہے خالی کہ رسول مان لیں۔ کہا آپ کیا چاہتے ہو؟ اچھا جاؤ، تمہارے گھر میں جتنے لوگ ہوں گے ان کے لیے معافی، ان کے اس کے گھر میں جو سب سے بڑا دشمن ہے اور سب سے بڑا مجرم، کہ تمہارے گھر میں جتنے آئے، میرے گھر میں کتنے سے لوگ آئیں گے؟ اچھا جو حرم میں داخل ہو جائے اس کے لیے آپ معافی۔ حرم میں بہت سے لوگ آ سکتے ہیں کہ پوری بستی ہی تو آپ کے خلاف تھی، ہر ایک کے جرم ہے، ہر ایک نے ظلم کیے ہیں، ہر ایک نے ستایا ہے، جو آپ کے ساتھ میں لوگ ہیں، تڑپایا ہے ہر ایک کو، یہ تو سب کچھ لے جائیں گے۔ نہیں کرتے مسلمان، اسلامی فوجیں یہ نہیں کرتی سب کو کچل دے بستی کے اندر، لیکن وہ یہی سمجھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سارے حرم میں کتنے آئیں گے، باقی سب مارے جائیں گے۔ تو فرمایا اچھا اپنے گھروں میں رہیں، باہر نہیں نکلیں، جو اپنے گھر میں رہے گا اس کو امان ہے۔ آج یہ ان کا کردار تھا اور یہ کیریکٹر تھا، جب کانٹوں پر چلے تب دعائیں دی، جب پتھر کھائے تب دعائیں دی، اور جب فتح کی تو معاف کیا۔ کردار تو یہ تھا، ان بدترین دشمنوں کو اپنے گھر بھی واپس نہیں مانگے۔ اچھا اپنے گھر تو لے لیتے نا، یہ تو اپنے تھے، ان کے اور صحابہ کے چھوڑ کر گئے تھے، اسے بھی واپس کلیم نہیں کیا، اسے وہیں چھوڑ کر واپس آ گئے مدینے فتح کے بعد۔ جب ستایا گیا تب یہ کیا، جب طاقت تھی تب یہ کیا۔ ہم کیا کردار رکھ رہے ہیں دنیا کے سامنے؟ لوگ خفا ہو جاتے ہیں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، جذباتی، اس میں ایک اردگان نے کوئی اپیل کر دی یا عمران خان صاحب نے کوئی اپیل کر دی،
ان کو تو اپنے ملک کے سیاسی حالات دیکھنے ہیں. اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا بدگمانی کی بات، جیسے آپ جذباتی ہو جاتے ہیں ایسے وہ بھی انسان ہیں جذباتی ہو گئے ہوں، خالی حالات کی وجہ سے نہ کر رہے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ، میں آپ کو نہیں کہہ رہا. اصل بات یہ کہ ہمارا طرز عمل بتایا کیا تھا. ارے نہیں چاقو اٹھا سکتے، تلوار نہیں اٹھا سکتے، آپ ہتھیار نہیں اٹھا سکتے کسی کے خلاف جب تک دعوت کی حجت پوری نہ کر دی ہو. تب بھی نہیں اٹھا سکتے جب تک اس نے حملہ نہ کیا ہو، اور تب بھی نہیں اٹھا سکتے جب تک اس کے حملے سے واقعی اپنا بے پناہ خطرہ نہ بڑھ گیا ہو. تو جنگوں میں بھی روکنے کی کوشش کی جاتی تھی، مارنے کی تھوڑی. قرآن نے کہا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، میدان جنگ کے اندر اگر صلح کا پیغام بھیجے، فَجْنَحْ لَهَا، قبول کر لینا، تم بھی جھک جانا. میدان جنگ میں حملہ آور تو وہی ہے. صلح کا پیغام کیوں بھیجیں گے؟ جب ہار رہے ہوں گے تبھی تو بھیجیں گے. کفر کیوں صلح کا پیغام بھیجے گا اگر جیت رہا ہوگا تو میدان جنگ کے اندر؟ اگر لڑائی کے درمیان اگر صلح کا پیغام بھیجیں، جنگ کے دوران میں بھی، جنگ کے اندر امن کی بات ہو رہی تو قبول کر لینا. اب یہ تو بہت کامن سینس کا سوال ہے، ہر ایک کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ تو مکر فریب کی بات ہے، اس وقت ہار رہے ہیں، آگے جانے کے بعد چالیں چلیں گے. اگر ہم نے اس وقت چھوڑ دیا، اب اس وقت تو اسٹرانگ ہے نا، ان کو تو اس وقت تو ختم ہی کر دینا چاہیے. وہ ختم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے لوگوں کو، اس لیے آئے تھے، اس لیے اللہ نے دنیا میں نہیں بھیجا تھا کہ ختم کر دیں انہیں مخالفوں کو. تو ان کو اللہ سے، اپنے رب سے جوڑنے کے لیے آئے تھے. اب وہ مارنے سے جب وہ ہاتھ اٹھانے کی بات کر رہے ہیں، ممکن ہے ان میں سے بہت سے قبول کریں، تو قرآن نے کہا کہ روک دینا، صلح قبول کر لینا. اور تمہارے ذہن میں خیال آتا ہے نا، اس کا جواب دیا کہ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر ان کا ارادہ تمہارے ساتھ دھوکہ دہی کا ہوگا، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ کافی ہو جائے گا، اس کی پرواہ مت کرنا. تو اسلام نے تو کبھی جنگ کی، قرآن نے کبھی جنگ کی مارنے کے لیے اجازت نہیں دی. یہ تو آخری جب تمہارے لیے خطرہ اس درجے کا پیدا ہو جائے، کچھ اور نہیں کر سکتے، تو پھر لڑیں گے بھی، وہاں پر مریں گے بھی اور دوسروں کو ماریں گے بھی. صلح کا پیغام آئے تو ہاتھ روک لیں گے. یہ دین تو یہ سکھاتا ہے جنگ کے میدان کے اندر. تو اب جب یہ فرمایا کہ تمہیں جب تک، یہ ایک جگہ نہیں بہت سی جگہوں پر کہا قرآن نے کہ اگر ہم ان کو اس سے پہلے عذاب دے دیتے، عذاب دینے کے لیے تو اللہ کافی ہے. ایسی چیزوں میں کہا نا ہم کافی ہو جائیں گے، وہ دھوکہ دے گا. تو جب کمزور تھے، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی جگہ جگہ پس رہے تھے، اس وقت اللہ نے کہا آ گیا پیغام، آ گیا. اس لیے کہ وہ ہر جگہ بیہودگی کرتا تھا، فوراً نہیں کیا، لیکن کچھ وقت لگا، کئی سال لگے. اور اس کے بعد فرمایا تبت یدا ابی لہب، توڑ دیا ہاتھ ابو لہب کے. لٹرلی تو نہیں ٹوٹے تھے، کبھی نہیں ٹوٹے ایسے کہ ہاتھ ٹوٹ گئے. بات محاورے کی بات ہے. یہ کہا کہ ہاتھ ٹوٹ گئے، اس کے کا مطلب صلاحیتیں برباد، ختم. دس مین از فنش ناؤ. یہ ہاتھ توڑ دیے اس کے ہم نے. یہ ہاتھوں ہی سے تو کرتے تباہی جو لاتے ہیں، تو اللہ ان کے بھی ہاتھ توڑ دے گا. وہ تو کیجئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو پھر چھوڑ دیجئے اللہ کے اوپر. وہ توڑنے کے لیے ہاتھوں کو کافی ہے. اور کیا معلوم کہ وہی جو یہ بھی تو ہوا ہے کہ وہی جو ان کے لیے ہجو لکھا کرتے تھے بے پناہ، اور وہی ان کی قصیدہ گوئی کے شاعر بن گئے. یہ بھی تو ہوا ہے. تو وہی جو ان کے کارٹون بنایا کرتے ہیں، پھر وہی ان کی رحمت کی تصویریں دنیا کو دکھایا کریں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے، انہیں معلوم نہیں ہے. یہ چاقو مارنے والوں نے یا جو اس پر خوش ہو رہے ہیں، ان میں سے کتنوں نے پیغام پہنچایا اور کتنوں نے حجت پوری کی، کتنوں نے کیا. یہ قرآن میں فرمایا کہ اگر ہم اس سے پہلے ان کو اگر عذاب دے دیتے، ان یہ مخالفین کو اور سازشیں کرنے والوں کو اس سے پہلے دے دیتے، تو وہ کہتے ہیں ایک رسول تو بھیج دیا ہوتا ہمارے پاس، کوئی بتانے والا تو آیا ہوتا. پھر اللہ نے فرمایا یہ تو ہمارے اوپر بات آتی ہے، اگر اس سے پہلے ہم تباہ کر دیتے، کوئی ایک تو بھیجا ہوتا. تو فنتبع آیاتک، تو پھر ہم آپ کی آیات کی پھر ہم اتباع کرتے اگر کوئی آیا ہوتا تو. اور یہ دن نہیں آتا کہ ہم ذلیل و خوار ہوتے. قرآن نے کہا اس لیے ہم نہیں کر سکتے. پہلے دعوت کی حجت پوری کریں گے، پھر اگر وہ حملے ہی کر دیں گے، ایسے حملے کے جس سے بچنا ممکن نہیں ہوگا، تب
لڑیں گے بھی، اور اس لڑائی کے بیچ میں بھی اگر کہیں گے نہیں اب ہم ٹھیک رہیں گے تو ہم تو تب بھی چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ انسانوں کو نہیں مارنا ہے، یہ تو انسانوں کے اندر کی ذہنیت کو مارنا ہے نا، وہ ذہنیت چاقو سے نہیں ختم ہوتی۔ آپ چلائیے کتنے وہاں پر ماریں گے، اب تک بہت مارے جا چکے ہیں۔ فرانس میں 7واں حملہ تھا، وہ جو پہلا چارلی ہیبڈو کا 2015 سے ہوا تھا، یہ 7واں تھا، کئی 100 لوگ وہاں پر ختم ہو چکے اس میں، کیا وہ جھکے؟ یہ تو، اور وہ تو نہیں جھکے ہیں، ابھی انہوں نے نیا کارٹون بنایا تو اردگان کا ہے اس وقت، لیکن وہ اس کی زبان سے وہ اسی طریقے کی بات کہلائیے کہ وہ چھینٹے محمد رسول، ہائے محمد، اس طرح کی ہائے نبی، ہائے میرے نبی، اس طرح وہ منہ سے نکال رہے ہیں آواز، چھینٹے کیسے ہیں؟ اسی وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اب دنیا میں بہت ہو چکی تو ان کا تو نہیں بنایا اب کارٹون، یہ بنایا، یہ بھی انڈائریکٹ انہیں کا بنایا، تو وہ ان کو نہیں روک سکے نا، کتنے چاقو لے کر جائیں گے؟ لوگوں نے کہا مجھ سے کہ آپ مذمت کیوں نہیں ایشو کرتے فرانس کی؟ بائیکاٹ کا حشر تو میں بتا چکا ہوں آپ کو، کہ آپ کیوں نہیں ان کا کنڈیمنیشن کیوں نہیں ایشو کرتے؟ ان کا ایشو کر دوں میں، اس سے پہلے کہ میں ان کے لیے کچھ کر سکوں، خدمت کر سکوں، کچھ دین بتا سکوں ان کو، اس سے پہلے مذمت کروں، میں اپنے اوپر آنے والے اللہ کے عذاب کو میں کیسے بچاؤں گا؟ پھر یہ عذاب جھیل رہے ہیں مسلمان۔ تو اصل بات تو یہ تھی کہ ایک وہی یوم رحمت کے اوپر لوگوں نے قتل کرنے کی کوشش کی محبت میں، اور اسی یوم رحمت کے اوپر آپ رحمت کے پھول لے کر گئے، جگہ جگہ بانٹے۔ ابھی تازہ سی بات ہے، کچھ مسلمانوں نے تو بہت سو نے کیے اعتراض، طرح اس دن کیوں کر رہے ہیں؟ خواہ ان سے پوچھے کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں آج تک سال بھر؟ آپ کروا دیں گے مسلمانوں سے سال بھر؟ اس دن تو ہرگز نہیں کریں گے، کوئی بھلا کام نہیں کریں گے۔ یہ جو ہو جائے گا، اگر کوئی بھلا کام آج کے دن کر دیا نام لے کر کہ آج کا دن ہے، کوئی بھلا کام کرنا ہے تو وہ تو گناہ ہو جائے گا، تو آج کے دن تو کوئی بھلا کام کرنا نہیں ہے۔ خاص طور سے کچھ مسلمانوں میں اس طرح کی بات رہی، جو بہت اعتراض ہے، میں سب کے جوابات ایشو کر چکا، سب قرآن و سنت سے۔ بہرحال غیر مسلموں میں سے اکثر نے پسند کیا، تعریف کی، لیکن اس میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے کہا تقیہ کیا ہوا ہے، یہ تقیہ کیا ہوا ہے انہوں نے، مگر سامنے سے ہمیں یہ دکھانے کے لیے اس طرح کی کام کر رہے ہیں۔ اسے نے کہا آپ ڈر گئے نا، آپ جانتے ہیں آپ ڈر کر نہیں کر رہے، آپ اسے جانتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ یہ کرتے رہیں گے تو یہ ختم ہو جائیں گے، یہ تقیہ کہنے والوں کی زبان روک لیں گے انہیں کے اندر لوگ، جب وہ یہ کہنے لگے کہ نہیں یہ اچھے لوگ ہیں تو وہ خود اپنے ایسے لوگوں کو نہیں کھڑے ہونے دیں گے۔ اچھا چارلی ہیبڈو کو چھوڑیے، آپ کے ملک میں بھی ایک تھے، اب نہیں ہے، مقبول فدا حسین، دنیا کے سب سے بڑے آرٹسٹ تھے اپنے وقت میں، ٹاپ کے، پوری دنیا کے پہلے نمبر پر ماڈرن آرٹ کے، ایم ایف حسین، ان کو یہاں سے بھاگنا پڑا 2006 کے اندر، اور پھر وہاں بنا لی بات کو، پھر قطر نے ان کو اپنے یہاں رکھا، پھر 90 ایئرس کے تھے اس وقت جب یہاں سے بھاگے، 95 ایئرس کی ایج میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کیا کیا تھا جو بھاگنا پڑا؟ انہوں نے کہ دیوی دیوتاؤں کی ننگی کارٹون بنائے تھے، یہ تصویریں بنائی تھی، کارٹون تو نہیں، وہ جو ماڈرن آرٹ بناتے تھے اس میں دیوی دیوتا ان کے ننگے تھے، اور دیوی دیوتا کیا کہیں، دیویاں، لکشمی کا بنایا، پاروتی اس کا بنایا تھا، درگا کا بنایا ننگا، انہوں نے آرٹ میں کیا تھا، ان کی آرٹ تھی وہ، اس پر یہ اس طرح کی چیزیں پہلے بھی کرتے چلے آ رہے تھے، لیکن پھر جب ماحول اور بدلا تو اس میں مخالفتیں ہوئی، انڈین گورنمنٹ نے نہیں روکا، انہیں روکنا چاہیے تھا، اس لیے کہ ایک درمیان میں انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ ایک فلم بنائی تھی، اس فلم کو بہت ایوارڈ بھی ملے بات کو، میناکشی ٹیل آف 3 سٹیز، اس میں ایک قوالی تھی اور کچھ بیہودہ چیزیں ہو رہی تھی، اور اس میں ساتھ میں تھا نور علی نور بھی چل رہا تھا، وہ اس میں تو الفاظ میں یہ شامل تھا، تو ساری مسلمانوں کی تنظیموں نے احتجاج کیا، یہاں پہ رکوا دی وہ اس کی اسکریننگ ساری، اس میں سب تھے، بریلوی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، جمیعت العلماء کے لوگ بھی تھے، جماعت اسلامی کے بھی تھے، ملی کونسل کے بھی تھے، سب نے احتجاج کیا اور اس کی اسکریننگ یہاں رک گئی، اس کو بہت ایوارڈ ملے اس فلم کو، یہ چیزیں بھی ایوارڈ دلوا دیا کرتی ہیں، خیر احتجاج ٹھیک کیا۔
لیکن گورنمنٹ آف انڈیا نے ان کو نہیں روکا، ایم ایف حسین کو کیوں نہیں روکا؟ روکنا چاہیے تھا. نہ انہیں اس کا حق تھا. آرٹ کے نام کے اوپر حدود ہوتی ہیں، آزادی کی کچھ لمٹس ہونی چاہیے. کچھ لمٹس تو وہ بھی رکھتے ہیں اپنے یہاں کہ کسی کا گلا نہیں کاٹ سکتے، آزادی ہے، ہم جس کا دل چاہے گلا کاٹیں. تو کچھ لمٹس ہوتی ہیں، آزادی کی کچھ حدود ہوتی ہیں. یہ ان لمٹس کو سب کو انہوں نے، ایم ایف حسین نے یہاں پر کیا وہ چیز وہ آج یہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان اور ترکی کی مخالفت کر رہی ہے، فرانس کا ساتھ دینے کا اسٹیٹمنٹ آیا. یہاں کی انڈین گورنمنٹ نے ایم ایف حسین کو تو بین نہیں کیا تھا، یا انہیں کوئی وارننگ نہیں دی تھی یہ نہ کرو. نہ حکومت نے کوئی مقدمہ چلایا، تو لوگوں نے چلایا تھا مقدمہ، وہ عدالتوں میں تھے. گورنمنٹ نے کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا ان کے اوپر یہ ننگی تصویریں بنانے پہ دیوی دیوتاؤں کو. بہرحال ایک فرق تو ہے. لوگوں نے سوال کیا کہ ایم ایف حسین نے مسلمانوں کے کسی پیغمبر یا کسی ایسی شخصیت کو جس کا یہ عقیدت رکھتے ہیں ان کی تو ننگی تصویریں نہیں بنائی، یہ ہندوؤں کی دیوی دیوتاؤں کی بنائی. ایک دو دفعہ نہیں، کئی بار. اصل میں یہاں تو ایک فرق ہے. وہ اعتراض کرنے والے نے، آپ اجنتا اور ایلورا چلے جائیے، اجنتا اور ایلورا کے غاروں میں چلے جائیے. آج کی بات تھوڑی ہے. حضرت عیسیٰ سے 500 سے لے کے 1000 سال پہلے تک کے جو چیزیں وہاں پر ہیں کارو کر کے چٹانوں کے اندر جو بنائی گئی ہیں، اور جو سیکسول اور جو ایروٹک اور جو جذبات کو بھڑکانے والی اس کے اندر وہ ہیں، وہ جانتے ہی ہم غار نہیں خالی، وہ جین اور بدھ اور ہندو مندر ہیں جن کے اندر ہیں یہ سب. اس کو یونیسکو نے ان کو پریزرو کیا ہوا ہے، اس کو حفاظت فراہم کی ہوئی ہے. اور اجنتا اور ایلورا کے اندر تو ہیں ایروٹک کی جو چیزیں ہیں، تصویریں، اور یعنی بت مندروں میں. اگر چلے جائیں کھجراہو، تو آج کی دنیا سے آگے کی وہ سب موجود ہیں کھجراہو کے اندر. وہ بھی مندر ہیں، وہ بھی جین، بدھ اور ہندو مندر ہیں. ان مندروں میں یہ کیوں ہے؟ اب طرح طرح کی کہانیاں میں نہیں سناؤں گا یہاں، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کیوں ہے، وہ کہانیاں نہیں سنا رہا میں. اس لیے تو اب ایک آرٹسٹ ہے جو یہاں دیکھتا ہے، وہ کہا کہ مسلمانوں کی نہیں بنائی. وہ ایم ایف حسین مسلمان کدھر سے تھے؟ کہیں سے نہیں تھے. ایک نام تھا، ایک بورا مسلم فیملی میں ضرور پیدا ہوئے تھے، ورنہ کسی طریقے سے کہیں سے کوئی مسلمان نہیں تھے. ان کی زندگی کا ایک نقطہ بھی کوئی اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. تو وہ تو ایک آزاد خیال آرٹسٹ تھے. یہ چیزیں ان کو نظر آتی تھیں، انہوں نے یہ بنائی. آج کوئی اچھی تصویر اگر بنانا چاہے، بناتے ہیں لوگ، لیکن اگر کوئی بنائے شری کرشن کی ان چیزوں کی جو خود کہتے ہیں، ان کے بچپن کی اور ان کے یوتھ کی جو کہانیاں انہوں نے خود کر رکھی ہیں، اس کے اوپر کوئی بنائے تو ہنگامہ مچ جائے گا. اصل میں تو ان چیزوں کو بھی ہٹائیے نا. اجنتا اور ایلورا کو ہٹائیے، کھجراہو کو ہٹائیے. اس کو تو آپ نے کلچر کے نام پہ پریزرو کیا ہوا ہے. جانے دیں ان کو. ہم تو پھر دوبارہ اپنی بات کریں کہ ایم ایف حسین کو نہیں تھا حق. یعنی بات یہ کہ مسلمانوں نے کیوں نہیں احتجاج کیا تھا اس پر؟ جب وہ ان کی پکچر میں نور علی نور یعنی قرآن کی آیت کا ایک حصہ آیا ناچ گانے کے اوپر، تب تو کیا احتجاج. اور جب ہندو دیویوں کی ننگی تصویریں بنائی تو مسلمان چپ بیٹھے رہے. انہوں نے نہیں کیا احتجاج، صرف کچھ ہندو رائٹسٹ نے کیا اور کسی نے نہیں کیا. یہ چیزیں ہمیں اپنے سوچنے کی ہیں، ان کے حکومت کے سوچنے کی تو تھیں کچھ باتیں. تو بہرحال میں پھر ادھر میں واپس آ رہا ہوں کہ جب تک آپ دعوت کی حجت پوری نہ کر لیں، اس وقت تک اجازت نہیں ہے کہ آپ دنیا کو یہ دکھائیں کہ ہم ان کی محبت میں کسی کو مارنے چلے گئے تھے. اور نہیں معلوم فرانس کے صدر کو اسلام کیا ہے، نہیں معلوم فرانس کے صدر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے. ورنہ وہ اردگان اور عمران خان سے آگے بڑھ کر روکنے کی کوشش کرتے. ہم بتا تو دیں، ہم پہنچا تو دیں، اور پھر اللہ کافی ہے انہیں سمجھنے کے لیے. حجت پوری ہو جانے کے بعد دعویٰ بتانے کا مطلب دعویٰ نہیں ہے. ایسے پہنچا دیں کہ ان کو اندر سے یقین ہو جائے کہ بات سچ یہی ہے. وہ یقین تو ہمارے تصویروں سے پہنچے گا، ان کی تصویر ہماری تصویر سے بنے گی. وہ سیرت کی کتاب نہیں پڑھیں گے، آپ چاہے جتنی بانٹ دیجیے. وہ
یہ کتاب جو کتاب مسلمین ہے اسے دیکھتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، پہلے اسے پڑھیں گے اور اس کی بنیاد پہ اپنے ذہن میں ایک نقشہ بناتے ہیں، وہ نقشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس نقشے کو کبھی کبھی وہ کسی کاغذ پر بھی لے آتے ہیں، جو نقشہ وہ اپنے ذہن میں بناتے ہیں وہ کبھی کبھی کاغذ پر بھی لے آتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے، اس طرز عمل کو ٹھیک کرنا ہے۔ آپ پھر میں دوبارہ کہوں گا قابل مبارکباد آپ لوگوں نے جو کچھ کیا اور جو ایک ایفرٹ شروع کی، یہ انشاءاللہ چلے گی، پھیلے گی، اور اصل میں تو اس رزلٹ سے بالکل بے نیاز ہو کر کہ چلے گی یا نہیں چلے گی، ہم خدمت کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگیوں سے اس تصویر کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کے ذہنوں میں ہے، جو خراب ہوئی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں اور ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا آپ کو بے پناہ اجر ملے گا، اور وہ ناسمجھ اللہ جانتا ہے، میں تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ جنہوں نے محبت میں کیا لیکن دین کے خلاف کام کیا، وہ نہیں ہے دین کے حق کے اندر۔ میں کس بنیاد کے اوپر جو مجھ سے دعویٰ کیا جاتا ہے فرانس کو کنڈیم کر دوں؟ میں نے فرانس کے لیے کچھ کیا ہوتا، وہاں کے لوگوں کے لیے کچھ کیا ہوتا، وہاں تک میں بات پہنچا سکا ہوتا، میں فرانس کے صدر کو کچھ پیغام دے چکا ہوتا، ہمارے اور لوگوں نے کیا ہوتا تو میں کنڈیم اس کے بعد کر سکتا تھا، اس سے پہلے تو مجھے حق نہیں ہے۔ ہم سے دیکھیں کہ ہم کیسے کتنا آگے بڑھیں گے اور کیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اب ورفعنا لک ذکرک وہ تصویر ہمارے ذریعے یہاں پر اللہ ان کا ذکر بلند کر دے، اس کی کوشش ہونی چاہیے، اور اس کی کوشش جو کر رہے ہیں وہ قابل مبارکباد ہے۔ بارک اللہ لنا وکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم۔